بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ مذاق چل رہا ہے پورے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ۔ اسی مذاق کو کرتے ہوئے ایک کمیشن بھی بنا دیا گیا۔ اب جس جج کا نام کمیشن میں تجویز کیا اور کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ تصدق جیلانی صاحب 75 سال کے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، چیف جسٹس بھی رہ چکے۔ 2014 کے اندر غالباً وہ چیف جسٹس رہے کچھ مہینوں کے لیے، لیکن ان کو 75 سال کے بابے کو، ایک ریٹائرڈ جج کو، ایک حاضر سروس ججز کی جو انہوں نے خط لکھا اس کی تحقیقات کے اوپر لگا دیا گیا۔ سوال اب یہ ہے کہ کیا تحقیقات ہو پائیں گی؟ کیا وہ جن ایجنسیز کا نام ان ججز نے خط میں لکھا، ان ایجنسیز کے لوگوں سے وہ بلا کر پوچھ پائیں گے؟ اب اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے جو کہ شیر افضل مروت نے بھی اس کو ٹویٹ کیا۔ ایک تو پاکستان کے اندر ٹویٹر بند ہے، اب ہم جیسے لوگ تو ٹویٹر چلا نہیں سکتے، کبھی کبھی چل بھی جاتا ہے ویسے۔ اب وہ وی پی این جو سنا ہے کو فری والا وی پی این تو چل ہی نہیں رہا، وہ تو ہم نے تجربہ کیا، لیکن جو پیسوں والا وی پی این ہے وہ بھی کچھ دیر چلتا ہے، وہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال ٹویٹ انہوں نے کیا شیر افضل مروت صاحب نے کہ جی یہ ایک شخص ایسا جو مطلب کہ جب یہ کیس ہوا زرداری کے بارے میں، جب استثناء کا معاملہ تھا تو اس کے اندر وہ جو تصدق جیلانی صاحب ہیں، بہانہ بنا کے بیماری کا، انہوں نے وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی زرداری کو ہوا۔ اب وہ جو بہانے کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، زرداری کے کیس سے وہ علیحدہ تو ہو گئے، لیکن اسی شام کسی کافی شاپ میں کافی پیتے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت بیماری غائب تھی۔ جس طرح نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ان کا دل بھی خراب ہے، ان کا گردہ بھی خراب ہے، ان کا جگر بھی خراب ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی بہانہ شانہ بنایا اور بعد میں چھٹی ہو گئی ان کی۔ اب یہ بندہ کس طریقے سے پوچھ پائے گا، ان ججز سے پوچھ پائے گا، یا پھر کسی ایجنسی کے کارکن کو بلا کے، رکن کو بلا کے اس سے پوچھ پائے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ انصاف تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انصاف کے نام پہ مذاق اس ملک میں ہو رہا ہے اور آگے بھی شاید ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس بات کے اوپر ہم پہلے سے لوگوں نے اس کے اوپر خبر دی، اور میں نے بھی اپنی ویڈیو میں مختلف جگہ پہ بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے یا پھر ان کی مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ ہے۔ اب وہ خبر جو ہے وہ، یعنی کہ وہ کیا لفظ یوز کرتے ہیں، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب یہ بات میڈیا رپورٹ کرنے لگ گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ٹینیور پوسٹنگ دی جائے گی، یعنی کہ ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی جج جو ہے وہ جتنی اس کی ایج ہوتی تھی ریٹائرمنٹ کی، اس وقت تک آپ چیف جسٹس بن سکتے تھے۔ مثلا کہ اگر کسی کی 15 دن ہے تو وہ 15 دن کے لیے چیف جسٹس بنے گا۔ لیکن اب مدت ملازمت جو ہے وہ اس طریقے سے ترمیم کر کے ان کی 3 سال کے لیے جو ہے وہ مدت ملازمت ان کی جائے گی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اور اس کے بعد منصور علی شاہ کی۔ اب ہوگا یہ کہ یہ پتہ نہیں ترمیم انہوں نے کرنے کا سوچا ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان سے مختلف حربے آزما کر ری کاؤنٹنگ کے نام پر الیکشن کمیشن یہ بے شرمی اور بے غیرتی کر رہا ہے، ان سے سیٹس چھین کر حکمران اتحاد کو دے کر، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن دی جائے اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو جائے۔ اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ مخصوص سیٹیں بھی اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی، کیونکہ وہ حکمران اتحاد کو دے کر ان سے جو ہے نا وہ کام نکلوانا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے پورے ملک کے اندر؟ ایک تو پی ٹی آئی کی قیادت اب تک سوئی رہی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت بھی کمزوری دکھا گئی اس معاملے میں۔ اب اللہ کرے ان کو ہوش آئے، کیونکہ ہم نے تو عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالے تھے، ہم نے تو عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالے اور بے شمار ووٹ ڈالے۔ اس وجہ سے اب تک جتنی مرضی دھاندلی کر کے وہ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہو رہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
انصاف جو ہے وہ خود انصاف کی تلاش میں ہے. انصاف کرنے والوں کو جب اس ملک میں انصاف نہیں مل رہا تو میرے جیسے آپ جیسے بندے کو کیا انصاف ملے گا. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.